آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا سکھانے جا رہے ہیں جس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ دیکھیں، قبر وہ منزل ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ اس قدر زار و قطار روتے تھے، اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان غنی، آپ کسی کے انتقال پر بھی اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر پر روتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قبر کی منزل کو پار کر لیا، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کو اگر کوئی شخص آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے، تمام سوالوں کے جوابات کو اچھی طریقے سے دے دیتا ہے، اگر قبر کی منزل کو پار کر لیتا ہے، قبر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی فرماتے کہ گویا اس کے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور اگر کوئی شخص قبر کی منزل میں ہی پھنس جاتا ہے، قبر کے سوالوں کے جوابات کو نہیں دے پاتا ہے، اگر قبر کی منزل کو پار نہیں کر پاتا ہے، تو گویا قبر اس شخص کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل میں جو جزا اور سزا ہوتی ہے اس کی سزا سے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان سے غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ان سے غلطی ممکن ہی نہیں ہے تو ان کے مزار میں عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو یہاں تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی کو عذاب قبر سے بچانا چاہے وہ بچا بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ دعا خود پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1377 میں یہ دعا موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یعنی اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی اس دعا کو پڑھیں تاکہ عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، کیونکہ عذاب قبر ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس قبر کی عذاب میں اگر ہم مبتلا ہو گئے، اگر قبر ہی میں ہم پھنس گئے، تو سمجھ لیجئے کہ قبر کے بعد جتنی منزلیں ہمارے لیے آئیں گی، جو بھی مراحل آئیں گے، وہ ساری کی ساری منزلیں ہمارے لیے مشکل اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے قبر میں جو عذاب ہوں گے اس عذاب سے ہم بچ جائیں، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، جو دعا آپ کو ہم نے اوپر بتائی۔ اس دعا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور اس دعا کو اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں ہمیشہ بار بار دن میں کئی بار اس دعا کو پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظگی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامک کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مسترد جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔